اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو کہ 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوا تھا، وہ مختلف منازل کو طے کرتا ہوا قادسیہ کے مقام پر پہنچا، اور اسی مقام پر حضرت حر علیہ السلام کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ وہ 1000 سپاہیوں کو لے کر حر سے جا ملے اسی قادسیہ کے مقام پر۔ جب قادسیہ کے مقام پر یہ دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے جو مؤذن ہیں کہ جن کا نام حجاج بن مسروق ہے، ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اذان دو۔ حجاج بن مسروق نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ یہ تھا کہ ایھا الناس انی لم آتیکم حتی اتتنی کتبکم، اے لوگو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط مجھ تک نہیں پہنچ گئے۔ وقدمت علی رسلکم، اور اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آیا کہ جب تک تمہارے پیام رساں، تمہارے قاصد مجھ تک نہیں پہنچ گئے، اور تمہارے خطوط میں کیا باتیں لکھی ہوئی تھیں، تمہارے جو قاصد تھے وہ کیا پیغام لے کر آتے تھے۔ وہ یہ پیغام لے کر آتے تھے کہ ان اقدم علینا فلیس لنا امام لعل اللہ ان یجمعنا وایاکم علی الہدی والحق۔ تمہارے خطوطوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، تمہارے خطوط میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور تمہارے قاصد یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ اے امام، آپ ہماری طرف تشریف لے آئیے کہ شاید خداوند کریم ہم کو اور آپ کو حق اور ہدایت پر جمع کر دے۔ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کی امامت پر، آپ کی امامت میں حق اور ہدایت پر جمع ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كُنتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ جِئْتُكُمْ، دیکھو وہ بات جو تم نے اپنے خطوط میں لکھی تھی، اگر تم اپنی بات پر پابند ہو، جو عہد و پیمان تم نے مجھ سے کیے تھے، اگر تم اپنے عہد و پیمان پر پابند ہو، فَقَدْ جِئْتُكُمْ، تو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ فَأَعْطُونِي مَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ مِنْ عُهُودِكُمْ وَمَوَاثِقِكُمْ، بس میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، اب تم مجھے وہ چیز عطا کرو کہ جس کی وجہ سے مجھے اطمینان ہو جائے کہ تم اپنے عہد و پیمان پر باقی ہو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَكُنتُمْ لِمَقْدَمِ كَارِهِينَ انصَرَفْتُ عَنكُمْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جِئْتُ مِنْهُ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور میرا آنا تم پر ناگوار گزرا ہے، تم میرے آنے کو پسند نہیں کرتے، تو مجھے چھوڑ دو، یعنی میرا رستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں میں وہیں واپس چلے جاؤں گا۔ یہ مختصر سا خطبہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اذان اور اقامت کے درمیان، ظہر کی اذان اور ظہر کی اقامت کے درمیان ارشاد فرمایا۔ یہاں تک خطبہ پہنچا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ فسکتوا عنہ، سب کے سب خاموش ہو گئے، سب پر سکتہ چھا گیا، کسی نے کوئی حرف اپنی زبان سے نہ نکالا۔ اتنے میں امام علیہ السلام نے اپنے مؤذن سے کہا کہ وہ اقامت دے، اقامت کہی گئی۔ اقامت کے بعد امام علیہ السلام نے جناب حر سے کہا کیا ترید ان تصلی باصحابک، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو؟ تو اس پر جناب حر نے فرمایا لا بل تصلی انت ونصلی بصلاتک، بلکہ آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ فصلی بہم الحسین، امام حسین علیہ السلام نے امامت کرائی، اور سارے لشکر نے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لشکر نے بھی اور حضرت حر علیہ السلام کے لشکر نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نماز تمام ہو گئی تو ان میں سے ہر ایک اپنی سواری کے سائے میں بیٹھ گیا اور کوئی کچھ گفتگو نہیں کرتا تھا۔ یہ خطبے کا پہلا حصہ تھا جو امام نے نماز ظہر سے پہلے ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایک طریقے سے حجت تمام کی تھی کہ دیکھو یہ جو، کیونکہ اہل کوفہ تھے، جناب حر علیہ السلام کے لشکر میں جتنے افراد شامل تھے وہ سب کے سب اہل کوفہ تھے، یا تقریباً جو اکثریت تھی وہ کوفہ والے تھے۔ لہذا امام نے حجت تمام کی کہ دیکھو میں اپنی پسند سے یہاں پر نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا تھا لہٰذا میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اب جب کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں اور تم اپنے قول اور فعل میں سچے ہو تو تم اپنی بات پر قائم رہو اور میری امامت کو قبول کرو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہم نے غلطی کر دی، آپ کو نہیں بلانا چاہیے تھا، یا میرے آنے کو تم ناپسند کرتے ہو، تو صحیح ہے میری جان بخشی کر دو، یعنی مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں میں وہیں پر واپس چلے جاؤں گا۔ یعنی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی بھی طریقے سے خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ عصر عاشور تک جو ایک دن کی مہلت مانگی گئی، اس مہلت مانگنے کی بھی حکمت یہی تھی
کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ اس امت کے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو، کیونکہ یہ انتہائی بدبختی تھی، اور جو شخص بھی اس گناہ کا مرتکب ہوگا وہ یقیناً جہنمی ہوگا۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ایک الہی نمائندے کے طور پر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی جہنم میں چلے جائے، چاہے وہ شمر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یزید ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نمائندے ہیں، حجت خدا ہیں، اور حجت خدا کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچائے، لوگوں کو آتش جہنم سے بچائے۔ لہٰذا امام حسین نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے اس امت کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہو، لیکن کیا کہا جائے کہ جب امت اصرار کرے اور بدبختی پر تل آئے، اور ان کے چہروں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر جب مہر لگا دی جائے تو پھر اس کا علاج کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر چکا ہے، اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔